جو صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہم 1 ارب روپے کے لیے یعنی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تگڑی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے وہ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ارب ڈالر ہے، اور یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی 1 مہینہ جو ہے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر جواز پیش کیا، ہر آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں کو بڑھانے سے جو ہے وہ لازمی امر ہے کہ اس سے مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے یا آنا تھا اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری حکومت اور خاص طور پہ PMLN کی لیڈرشپ جو ہے کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہوں اور جو ہے وہ ہم ان قیمتوں کو جو ہے وہ بڑھائیں۔ ہم نے یہ بھی سوچا اور 1 سے زائد بار سوچا، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگلے 3 ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی، اور تمام اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ آپ الیکشن ڈھونڈتے پھریں گے، الیکشن ویکشن آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر جو انارکی اور جو افراتفری جو ہے وہ ملک میں پھیلے گی اس کا پھر جو ہے وہ کوئی ازالہ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ آپ کو ہر قیمت پہ IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، اور اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ میلٹ ڈاؤن ہوگا۔ یہ وہ مجبوری تھی، اور یہ وہ مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہمیں پھر اس طرف جو ہے وہ آنا پڑا۔ اگر ہمیں یہ موقع ملتا یا ہمیں یہ اپرچونٹی اویل ہوتی کہ ہم اس سے بچ سکتے تو ہم واللہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ ان نیگوشیٹڈ تھا، اس کے اوپر صحیح طور پہ نیگوشیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر صحیح طور پہ پھر عمل بھی نہیں ہوا۔ اس عمل کو اگر پچھلے 3 سالوں میں بتدریج جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے شکریہ، میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں، آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے، تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو،
سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، صرف ایک فرد واحد ہے کہ جو انارکی، افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بضد ہے۔ وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، وہ سب کو برا کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھئی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی، آج وہ خود بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں۔ ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے جب وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا۔ کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سال میں کر لیتے آپ۔ 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا؟ آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فراغ گوگی کی، آپ نے تقدیر بدلی تو صرف احسن گجر کی، جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، ان کی تو آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی، وہ کون تھا۔ اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈمک جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں وہ 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی کو، اور کوئی میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گھپلا جو ہے وہ بھی نکلا ہے۔ تو میری یہ استدعا ہے آپ سے بھی، جو سامعین ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ اس ملک کو بہت قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا۔ 1947 کو بھی یہ ملک جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا۔ ایک طویل جدوجہد، 100 سال کے قریب جدوجہد، جس میں فریڈم فائٹرز کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، وہ بھی ایک 90-100 سال کے اوپر محیط عرصہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جدوجہد کی، لوگوں نے 5-5 7-7 سال جیلوں میں گزارے۔ ہمارے بڑے بڑے قائدین جن کے ہم نام جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے جیل میں جو ہے وہ چکی کی مشقت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بعد وجود میں آیا۔ اور پچھلے 74 سال جو ہے اس میں بھی ہم نے کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے، اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں۔ اور ہمارے شہداء کی ایک لمبی فہرست جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں 1.5 لاکھ آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا، شہادت تو نہیں، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت ہی کی قسم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ گزارنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ شہادت سے کے برابر قربانی ہے وہ بھی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے، وہ معذور ہو جائے۔ تو یہ بہت قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور اس ملک کو ایک ایسا ملک کہ جس میں سبھی خوشحال ہوں، سبھی کو جو ہے وہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ سیاست جو ہے وہ یہ کوئی صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کا کام ہے۔ ہر فرد نے اپنا ووٹ دینا ہے، ہر فرد کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے،
اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنا فیصلہ کرنا چاہیے بلکہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس اپنے حق رائے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس میں قوم جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی، اور ایسی قوتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ دے گی تاکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن اور ایک جو ہے وہ بہتر ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے. میں آخر میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے، ان کی ڈپٹی کمشنر نعمان افضل افریدی سمیت جو ہے وہ معصوم شہریوں کے قاتل 514 مقدمات تھے، اور کوئی 200 سے زائد ڈکیٹی کی وارداتیں، اور جیسے اینکر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ مال مسروقہ. یہ بلال ثابت نامی جو ڈاکو اور دہشت گرد تھا، یہ اسلام آباد پولیس نے، راول پنڈی پولیس نے اور آئی بی نے یہ ایک مشترکہ جو ہے وہ آپریشن تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو جہنم حاصل کیا گیا. میں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں سب کو شاباش بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ آپ ان کے لیے جو ایوارڈ ہیں، میڈل ہیں، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 2018 کے بعد جو ہے وہ پولیس میں جو پولیس کیٹیگری کے ایوارڈ اور میڈلز ہیں ان کو ویسے ہی ان کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا گیا ہے. تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے ریوائیو کریں. اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ایسے دہشت گرد کو، ایسے جرائم پیشہ گروہ کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا ہے، ان کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کے جان و مال کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے امن کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے. پولیس کو، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے، اور بالکل ان لوگوں کو جو ہے وہ قطعاً کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں اس ملک کا اور لوگوں کا امن جو ہے اس کو جو ہے وہ خراب کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کیا جائے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس پیش ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں اسلام آباد پولیس کو اور دوسری ایجنسیز کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں ان کا اپنی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ یا تو جیل میں ہوں یا پھر جہنم واصل ہوں. ایسے لوگوں کو قطعاً یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کرے اور لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرے. میں آخر میں دوبارہ جو ہمارے شہداء کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے جو بقایا جات ہیں یہ آپ کو اس میں قطعاً کوئی جو ہے وہ ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں ہوگی. یہ پوری رقم جو ہے وہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی جو آپ کا کلیم ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی مسائل ہوں گے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں.